بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور زندگی جینے کا ایک سلیقہ عطا فرمایا اور زندگی گزارنے کا ایک بہترین نمونہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں دستیاب فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مان کر چلیں، حضور کے طریقے کو اپنا اسوہ قدوہ اور نمونہ بنائیں، تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اور یہ کامیابی وہ کامیابی ہے جس میں کوئی ناکامی نہیں۔ اور اگر ہم اللہ کی بات کو نظر انداز کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانیں گے، حضور کے طریقے کو نہیں اپنائیں گے، تو پھر اتنی بڑی ناکامی ہوگی کہ اس سے بڑھ کر کوئی ناکامی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے اور ناکامی سے اللہ تعالیٰ بچائے دونوں جہان۔ آج کی دنیا میں ہر انسان کے ذہن میں ایک سوال ہے، کامیاب انسان کون؟ اور ہر ایک نے کامیابی کی اپنی تعریف، کامیابی کی ایک ویکھیا اپنے ذہن کے اندر گھڑ رکھی ہے۔ بہت سے آدمی یہ سوچتے ہیں کہ کسی کا بڑا سا بنگلہ ہو یہ کامیابی کی علامت، بڑا سا کارخانہ ہو یہ کامیابی کی علامت ہے، بڑی سی گاڑی ہو یہ کامیابی کی علامت ہے، گورنمنٹ کی جاب کر رہا ہو یہ کامیابی کی علامت ہے، بچے باہر ملک میں پڑھ رہے ہوں یہ کامیابی کی علامت ہے، باہر ملک کے ویزے لگے ہوئے ہوں یہ کامیابی کی علامت ہے۔ اور ہر آدمی اپنے ذہن کے اندر کامیابی کی علامت مقرر کر کے اسی ٹاسک کو، اسی ٹارگٹ کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ جبکہ خالق کائنات نے، رب کریم نے کامیابی کی علامت کسی اور چیز کو بتلایا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے معزز، سب سے مکرم شخص وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا، اللہ سے زیادہ ڈرنے والا۔ معلوم ہوا خوف خدا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دل میں رکھتے ہوئے اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، یہ ہے متقی بندہ اور یہ ہے کامیاب۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ ہے کامیاب۔ اور جس چیز کو ہم نے کامیابی کا معیار بنایا ہے، مال و دولت کا ہونا، دھن دولت کا ہونا، صحت کا ہونا، اور دنیا میں جس کو بظاہر کامیابی کی علامت سمجھا جاتا ہے ان سب چیزوں کا اویلیبل ہونا، یہ کامیابی، تو اس کا مطلب ان کے نزدیک تو فرعون بھی کامیاب تھا۔ پتہ ہے فرعون کو اللہ نے کیا کچھ دیا تھا؟ وہ 5 سال کے لیے آج کل کے چناؤ میں چن کر نہیں آتا تھا، بھیک مانگ کے لوگوں سے بھیک مانگ کر، ووٹ کی بھیک مانگ کر اور سچے جھوٹے دعوے کر کے نہیں آتے، وہ بادشاہ تھا۔ اور اللہ نے اتنا دیا تھا، اتنا دیا تھا، اتنا دیا تھا، صحت کے اعتبار سے صحت ایسی دی تھی کہ سر میں کبھی درد نہیں ہوا، اور نعمتوں کے اعتبار سے دنیا بھر کی نعمتوں تو تھی ہی جو تھی، نعمت کے اعتبار سے اتنی بھی تکلیف نہیں اللہ پاک نے دی کہ اس کے کچن میں چائے کی پیالی ٹوٹی ہو، کوئی برتن ٹوٹا ہو اور اس کے ٹوٹنے کا صدمہ ہوا، اتنی تکلیف بھی نہیں دی۔ تو جس کے پاس مال و دولت بھی تھا، صحت بھی تھی، تو سب سے بڑا کامیاب ہونا چاہیے۔ لیکن سب سے بڑا دنیا کا ناکام انسان فرعون تھا۔
میں مصر کے اندر کیرو کے اندر 2 مرتبہ اس بدبخت کو دیکھا ہے اور دونوں مرتبہ اس کو سنا کر آیا ہوں۔ نالائق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان لیتا تو آج تو نشان عبرت نہ بنتا، کامیاب ہوتا۔ تو فرعون کے پاس دنیا کی کامیابی کی بظاہر جس کو لوگ دنیا کامیاب سمجھتے ہیں وہ کون سی چیز نہیں تھی؟ سب کچھ تو اس کے پاس تھا، لیکن اللہ پاک نے اس کو کامیاب نہیں کہا۔ دنیا والے کہتے رہے، دنیا والے اس کو کامیاب سمجھاؤ، دنیا والے کہتے رہے، اس کے زمانے کے لوگ اس کو کہتے رہے، وہ خود اپنے آپ کو کامیاب کہتا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کامیاب نہیں کہا۔ تو ہم نے جو یہ معیار بنایا ہے کہ جس کے پاس مال ہو، جس کے پاس اونچا گھر ہو، جس کے پاس بڑی سی گاڑی ہو، جس کے پاس ریل پین ہو، دونوں جیبیں جس کی فل ہو، وہ کامیاب نہیں ہے۔ شریعت کے ضابطے اور ترازو پر یہ کامیابی کی تعریف نہیں ہے۔ اور اگر مال و دولت کا نہ ہونا ناکامی ہوتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناکام انسان تھے، لیکن کوئی کہہ سکے گا ان کو وہ ناکام تھے؟ وقت کے پیارے نبی دنیا میں آنے سے پہلے ابا فوت ہو گئے، دنیا میں آنے کے بعد 7 ساڑھے 7 8 سال کی عمر میں والدہ فوت ہو گئی، 10 سال کی عمر میں دادا فوت ہو گئے، اور آگے بڑھے نبوت ملی۔ نبوت ملنے کے بعد کچھ وقت گزرا کہ وطن کو چھوڑنا پڑا، مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ جانا پڑا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی سیرت طیبہ پڑھے تو کوئی دیکھنے والا ظاہر بھی یہی کہے گا کہ یہ آدمی ناکام انسان تھا، یہ آدمی ناکام انسان تھا۔ لیکن کوئی کہہ سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام انسان؟ تو بظاہر دنیا کی نعمت کا نہ ہونا، اسباب کی دنیا میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کا پاس میں نہ ہونا، یہ ناکامی کی نشانی نہیں ہے، یہ ناکامی کی نشانی نہیں۔ تو مال کا نہ ہونا ناکامی کی نشانی نہیں، اور مال کا ہونا کامیابی کی علامت نہیں۔ تو پھر کامیابی ہے کیا؟ کامیابی یہ ہے کہ بندہ دونوں حالت میں اللہ کی طرف متوجہ رہے، نعمتوں میں ہو تو بھی اللہ کی طرف متوجہ رہے، زحمتوں میں تکلیفوں میں تو بھی اللہ کی طرف متوجہ رہے، یہ ہے اصل کامیابی۔ تو اللہ پاک نے مومن کو کا ایسا مزاج بنایا ہے، اللہ پاک نے مومن کو ایسی شان دی ہے، حالات چاہے ایسے ہوں چاہے حالات ایسے ہوں، ہر حال میں وہ اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ نعمتیں ملنے کے بعد وہ اترائے نہیں، اور نعمتیں نہ ہونے پر، اسباب کے نہ ہونے پر وہ شکوہ شکایت نہ کرے، بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ اس کو کہتے ہیں رضا بر قضا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کا مزاج۔ اگر یہ چیز حاصل ہو گئی، یہ دولت حاصل ہو گئی، تو دوستو اس سے بڑا کامیاب کوئی شخص نہیں، اس سے بڑا کامیاب کوئی شخص۔ اس لیے کئی مرتبہ چھوٹا موٹا دین کا کام کرنے والے، چھوٹے موٹے دیندار لوگ اندر ہی اندر اس غم میں کوڑتے رہتے ہیں، یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مہینے کا خرچہ نہیں ہے، اس مہینے کا لائٹ بل کیسے بھرا جائے گا، اس مہینے کا کرایہ کیسے پورا ہوگا، نمازیں میں پڑھتا ہوں، روزے میں رکھتا ہوں، تسبیحات میں پڑھتا ہوں، صدقہ خیرات میں کرتا ہوں، پھر بھی میرے یہاں کڑکی، پھر بھی میرے یہاں پریشانی۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اس وقت بندے کو اپنے نفس کو یہ سجھانا چاہیے، لائٹ کا بل یہ ضرورت ہے، مکان کے اندر رہنا، مکان کا ہونا یہ ضرورت ہے۔ اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھی اپنے ذاتی آشیانے دیے ہیں، خود کے گھر دیے ہیں، وہ کرائے کے مالوں میں، کرائے کے نیسٹ میں اور کرائے کے گھونسلوں میں نہیں رہتے، وہ اپنے ذاتی آشیانوں میں رہتے ہیں۔ میں تو اشرف المخلوق ہوں، میں تو اشرف المخلوق ہوں، اللہ پاک نے مجھے چرندوں اور پرندوں اور درندوں سے افضل بنایا ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ذاتی ضرورت کی چیزیں نہ دوں، مجھے میری ذاتی ضرورتیں پوری نہ فرمائی؟ یہ وقتی طور پر ابھی نہیں ملا، جی ابھی نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی نہیں ملے گا۔ یہ اللہ پاک جی آنے والی نعمت سے پہلے نعمت کی قدردانی کی مجھے یہ ریہرسل کرا رہے ہیں۔ کرائے کے مکان میں رہو گے تبھی تو ذاتی مکان کی قدر و قیمت پہچانو گے کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ جب تنگ گھروں میں رہو گے تبھی تو کشادہ گھر کی نعمت کو پہچانو گے کہ کشادہ گھر کی نعمت کیا ہوتی ہے۔
اپنے نفس کو سمجھانا چاہیے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے میری تربیت ہو رہی ہے، یہ میری تربیت چل رہی ہے. اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر ظالم نہ سمجھے. سب کو گھر دے رکھے ہیں، مجھے ہی گھر نہیں ملا، حالانکہ میں وقت بھی لگاتا ہوں، حالانکہ میں جمعہ پہ بھی جاتا ہوں، حالانکہ میں گشت میں شریک ہوتا ہوں، مسجد میں سب سے پہلے جاتا ہوں، سب سے آخر میں نکلتا ہوں، تسبیح میرے جیب میں، تسبیح میرے ہاتھ میں، زبان پہ میرے درود شریف، قرآن پاک میرے سامنے، صف اول میں میں چمکتا ہوا بیٹھا ہوا نظر آتا ہوں، پھر بھی میرے اوپر مصیبت ہے؟ نہیں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے. اللہ تربیت فرما رہے ہیں اور بندہ اس تربیت کے مرحلے کو اپنے لیے عذاب سمجھ رہا. نہیں، کیفیت یہ نہیں چاہیے. میرے پیارے اللہ، میں آپ کے ہر فیصلے پہ راضی ہوں. اللہ جی، میں ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہوں، میں آزمائے جانے کے قابل نہیں ہوں. میرے پیارے اللہ، آپ مجھے یوں ہی نعمت دے دی اور نعمت دے کر مجھے شکر کی توفیق دے دی. کیفیت یہ ہونی چاہیے مومن. تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے معزز، سب سے مکرم، سب سے پیارا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو، سب سے زیادہ تقوی والا، متقی، اللہ کی نافرمانیوں سے ڈرنے والا، اللہ کی نافرمانیوں سے ڈرنے والا، اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں رکھنے والا اور اپنا کرتا دھرتا اللہ کو سمجھنے والا، سارے سیاہ سفید کا مالک اللہ کو جاننے والا. یہ کیفیت جب دل کے اندر ہوگی، اللہ تعالیٰ دنیا والوں کی نظروں میں بھی باعزت بنا دیں گے اور اللہ کے ہاں تو ہے ہی اس کا مقام. اس لیے دوستو، اپنی خوشحالی اور اپنی کامیابی کو دنیا کے سکوں میں مت تولو، دنیا کے سکوں میں مت تولو. فانی دنیا کے فانی مکانوں پہ مت اتراؤ. خراسان کے اندر کسی بادشاہ نے ایک محل بنایا اور جب وہ مکمل ہو گیا، فرنش ہو گیا مکمل، تو اس نے دعوت نظارہ دی لوگوں کو کہ آؤ اور دیکھو میرا محل. پبلک کے لیے اوپن کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر موقع نہیں ملے گا. چنانچہ جو پورے ملک سے لوگ آئے اور مکان کو دیکھنا شروع کیا، اور بادشاہ سلامت نے یہ بھی کہا کہ اس مکان کو دیکھو اور اس میں اگر کوئی خامی نظر آئے تو بھی بتاؤ، انعام ملے گا. کیا دور تھا، خامیاں بتانے پہ انعام دیتے تھے. اب تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے کوئی خامی نہ بتائے بلکہ میرے خامیوں کو چھپائے میری تعریف کرے. کیسے دور بدلتے ہیں. تو خامی بتاؤ، انعام ملے گا. انٹیریئر والے، اسٹرکچر والے، ایلیویشن والے سارے کے سارے جمع ہوئے، بہت ٹھوک بجا کے دیکھا، لیکن کہیں انگلی رکھنے کی نظر، انگلی رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. شام تک کوئی ایک عیب نہ بتا سکا، کوئی ایک کمی نہ بتا سکا. سفید ریش ایک بوڑھے وہاں سے گزر رہے تھے، تو بھائی کیسے بھیڑ ہے، کیسے یہ ریل پیل ہے، کب جلدی آؤ جلدی آؤ، سورج غروب ہونے والا ہے، دروازہ بند ہونے والا ہے. محل دیکھو بادشاہ نے بنایا ہے، دعوت نظارہ دی ہے، سب جمع ہے، اور اگر کوئی عیب ہو تو وہ بھی بتانا، آپ کو انعام ملے گا. کہ اچھا. اب انہوں نے ایک نظر دیکھ، اور ایک نظر دیکھنے کے بعد کہا کہ اس میں 2 خامی ہیں. اور سارے کے سارے لوگ متوجہ ہوئے کہ صبح سے شام ہو گئی، ہمیں آدھی نہ ملی، پونی نہ ملی، ایک نہ ملی، کہ اس کو اکٹھی 2 خامی مل گئی. تو کیا؟ بادشاہ بھی متوجہ ہوا کہ ایک خامی تو اس میں یہ ہے کہ جب یہ اتنا خوبصورت بنا ہے تو اس کا کمال تو یہ تھا یہ ہمیشہ ہمیشہ رہتا، ایک تو یہ ہمیشہ نہیں رہے گا. شاباش، واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب. واقعی اس کے کمال تو یہ تھا، جب اتنی خوبصورت چیز ہے تو یہ پھر دائی نہیں ہوتا. تو ایک خامی تو اس میں یہ ہے کہ یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، ایک نہ ایک دن گر جائے گا. اور کہا دوسری خامی، تو بادشاہ کو دیکھ کر کہا دوسری خامی اس کی یہ ہے کہ اس میں تو بھی ہمیشہ نہیں رہے گا. یہ ہے دنیا کے کمال کی تعریف، یہ ہے دنیا کے کمال کی معیار. فانی دنیا میں فانی گھر بنانے کے لیے کتنی کچھ انرجی لاس کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، دیواروں کو چمکانے میں، فرش کو چمکانے میں، چھت کو پائیدار بنانے میں، لیکن ٹپکتی بھیڑ بھی ہے. پرانے زمانے میں کمار مٹی کا برتن، مٹی کا ایک مٹکا بناتا تھا جی، مشکل سے 50 روپے 25 روپے اس کی قیمت ہوتی تھی، لیکن ایک قطرہ اس میں نہیں ٹپکتا تھا. اور آج لاکھوں روپے کا سلیب ڈالتے ہیں اور اسی سال ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے.
تو وہ کامیاب تھے، یہ کامیاب ہے۔ فانی دنیا کے فانی گھر بنانے کے لیے اتنی ساری انرجی لاس کر رہے ہیں، اور باقی دنیا میں باقی گھر بنانے کے لیے جو ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے کوئی فکر نہیں، کوئی جدوجہد نہیں، کوئی کوشش نہیں، کوئی توجہ نہیں، کوئی دعا نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی ذکر نہیں۔ کیسی غفلت ہے دوستو، کیسی غفلت۔ ایک مفسر فرماتے ہیں اگر یہ دنیا ٹھیکرے کی ہوتی اور اس کو بقا ہوتی، اگر یہ دنیا ٹھیکرے کی ہوتی اور اس کو بقا ہوتی، عقل مندی کا تقاضا، اور دنیا اور جنت سونے کی ہوتی، اس کو فنا ہوتی، تو عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ فانی جنت پہ نہ مرتا، باقی دنیا پہ مرتا، قربان جائیں۔ دنیا ٹھیکرے کی ہے، اس کو فنا ہے، اور آخرت سونے کی ہے، اس کو بقا ہے، قربان جائیں۔ جنت سونے کی ہے اور اس کو بقا ہے، اور دنیا ٹھیکرے کی ہے، اس کو فنا ہے، پھر بھی فانی دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور باقی دنیا کو بھولے ہوئے ہیں۔ کتنی بڑی غفلت ہے دوستو، کیسے تالے چڑھے ہیں، غفلت کی کیسی پرت جمی ہے۔ ذرہ برابر اس ٹاپک پر، اس موضوع پر سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر بندہ ہائے پیسہ، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، حلال ہو حرام ہو، پیسہ ہونا چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے۔ اس کو سلوگن بنا رکھا ہے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو۔ اور سکون نام کی چیز نہیں، سکون نام کی چیز نہیں۔ ہر آدمی ٹینشن میں، ہر آدمی سوچ رہا ہے۔ جتنا مصروف دماغ آج کے دور میں لوگوں کا ہے، شاید ہی ماضی میں کبھی رہا۔ رات کو میٹھی نیند سو جایا کرتے تھے، بچوں کی تربیت بھی ہوتی تھی، تعلیم و تعلم بھی ہوتا تھا، تفکر و تدبر بھی ہوتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا۔ آج اس فون نے اور انٹرنیٹ کی ان ویوز نے، یہ جو فضا میں جو پھیلی ہوئی ہیں، ان تمام نے دماغ پر ایسا تسلط کیا ہے، ایسا قابو پایا ہے کہ مت پوچھو بات۔ نہ بیوی بچوں کی عزت و آبرو کی فکر ہے، نہ ان کی عزت نفس کا خیال ہے، نہ ان کی راحت و سکون کا خیال ہے، نہ ان کی کوئی تربیت کا خیال ہے، نہ ان کی آخرت کا کوئی خیال ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، کسی جگہ پر ایک نوجوان تھا اور بھری جوانی میں اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اب اس کی سانس اکھڑ رہی تھی، چاروں طرف چارپائی کے اس کے افراد خانہ کھڑے ہوئے تھے، باپ بھی کھڑا تھا، ماں بھی کھڑی تھی، بیوی بھی، بچہ بھی، اور سب رو رہے تھے۔ اس نے ہمت جٹا کر باپ سے پوچھا، ابا کیوں رو رہے ہو؟ بیٹا تو میرے بڑھاپے کی لاٹھی تھا، میں نے تجھ سے بڑی امیدیں وابستہ کی تھی، آج لاٹھی ٹوٹ رہی ہے، آج لاٹھی چھوٹ رہی ہے، اب بھی نہ رہوں تو کب رہوں گا؟ ماں سے پوچھا، اماں تم کیوں رو رہی ہو؟ بیٹا تو میرے گھر کا روشن چراغ تھا، آج میرا چراغ بجھ رہا ہے، میرے گھر میں اندھیرا ہو جائے گا، آج بھی نہ رہوں تو پھر کب رہوں گی؟ بیوی سے پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو؟ کہ تم میری محبتوں کی معراج تھے، میرے سر کے تاج تھے، تم جا رہے ہو، آج نہ رہوں تو کب رہوں؟ بچے سے پوچھا، ممی تم کیوں رو رہے ہو؟ ابو تم گھر کے باہر سے اندر آتے تھے، میں تمہاری جیب کی تراشی لیتا تھا تو اس میں مجھے کوئی ٹافی مل جاتی تھی، کوئی مٹھائی کی گولی مل جاتی تھی، کوئی سکہ مل جاتا تھا، میرا کام بن جاتا تھا، اب میں کس کی جیب میں ہاتھ ڈالوں گا؟ اس نے کہا، مجھے سہارا دو، مجھے بٹھاؤ۔ سہارا دیا گیا، بٹھایا گیا، رونے لگا اور کہا، سب کے سب اپنے مفادات کو رو رہے ہیں، کاش کہ کوئی میرے لیے روتا۔ باپ اس لیے رو رہا ہے کہ بڑھاپے کا سہارا چھوٹ رہا ہے، ماں اس لیے رو رہی ہے کہ گھر کا روشن چراغ جا رہا ہے، بیوی اس لیے رو رہی ہے کہ سر کا تاج جا رہا ہے، بچہ اس لیے رو رہا ہے کس کی جیب کی تلاشی لوں گا، کس کی جیب میں سکہ ڈھونڈوں گا۔ کاش کہ تم میں سے میرے لیے کوئی روتا، میرا بچہ مر رہا ہے، شوہر مر رہا ہے، میرا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے، میرے ابو دنیا سے جا رہے ہیں، ان کے قبر میں کیا ہوگا، ان کے حشر میں کیا ہوگا، فرشتوں کے سوالات کے جوابات یہ کیسے دیں گے، اور آخرت میں کیا بنے گا۔ کاش کہ میرے لیے کوئی روتا اور میرے لیے کوئی دعا کرتا، تڑپتا، سب اپنے فائدے کے لیے رو رہے۔ اور دوستو میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، نوجوان موت پر رونے والی آنکھیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، جبکہ بوڑھے
बूढ़ी मौत पर रोने वाली आंखें बहुत कम हुआ करती। ये क्यों फर्क है? इसलिए कि जवान मौत पे जो रोते हैं वो मैयत को नहीं रो रहे, बल्कि अपने मफादात को रो रहे हैं। बीवी बेहोश हो जा रही है, बार बार उसको ये ख्याल आ रहा है बच्चों की स्कूल की फीस कब क्या होगा, लाइट बिल कब क्या होगा, गैस बिल कब क्या होगा। उसको मफादात याद आ रहे हैं और वो याद आकर इतना इतना जबरदस्त सदमा पहुंचा रहे हैं कि वो बेहोश हो जा रहे हैं। बाप और माँ इसलिए रो रहे हैं कि बुढ़ापे का ये सहारा था, हमारे दवाई दारू इसी के जिम्मे थी, यही गाड़ी में बिठा बिठा के मैं दिखाने जाता था, घर के सारे खराजात इसके जिम्मे थे, अब इसके बच्चों का क्या होगा और हमारा क्या होगा। ये तो चलो, तो अपने मफादात को रो रहे हैं। कोई मरने वाले को नहीं रोता, अपने मफादात को रोते हैं। और बूढ़े आदमी पे रोने वाली आंखें बहुत कम, बहुत कम। क्यों? इसलिए कि उससे मफादाती वाबस्ता नहीं। कौन सी चीज रो जाती? कोई भी नहीं। हर सब सोचते हैं कोई बड़ी लंबी उम्र पाई, बहुत अच्छा हुआ, अब तो बेचारे तकलीफ में थे, अब तो बुढ़ापा क्या, अब तो बुढ़ापा था, इसलिए अच्छा हुआ अल्लाह ने अपने पास जन्नत में बुला लिया। और घर के अफराद खाना भी खुश, चलो बैठक का एक कोना खाली हुआ जी, अब एक आध महीने के बाद इसका रिनोवेशन कराएंगे और शानदार इसका अंदर का नक्शा तैयार करवाएंगे और बेहतरीन इसका जो बेडरूम बनाएंगे या इसकी बैठक बनाएंगे, मेहमान खाना बनाएंगे, लोग आएंगे, उनका जी खुश होगा, एक कोना खाली हो गया। तो ये सारी दुनिया मफादात की भूखी है। इसलिए दोस्तों किसी पे भरोसा मत करो। बाप अपनी औलाद पे भरोसा न करे, उस्ताद अपने शागिर्दों पर भरोसा न करे, बीवी अपने शोहर पे भरोसा न करे, शोहर बीवी पे भरोसा न करे। हर आदमी अपनी आखिरत बनाने की खुद फिक्र करे। आज मरे कल दूसरा दिन, एक दो दिन तक जाते हैं कब्र पर भी, उसके बाद फिर ईद बकरीद पे जाते हैं, और ईद बकरीद पे भी जाते हैं तो झाड़ और झंकार उग चुके होते हैं, घास उग चुकी होती है, ये ढूंढते हैं अम्मी की खबर शायद यहाँ थी, शायद यहाँ थी, बस इतने एरिए में है, तो यही खड़े होकर रिसाले साहब कर लेते हैं। जिस माँ ने चार चार पांच बच्चों को जन्म देके पाल के बड़ा कर दिया, जवान कर दिया, ये 5 बच्चे मिलकर एक माँ, एक बुरी माँ और बाप को नहीं संभाल सके, तो उसकी खबर याद नहीं रख सके। इसलिए दोस्तों अपनी जिंदगी में खुद अपनी फिक्र करो। बहुत बड़ा धोखा खाया है वो शख्स कि ये भरोसा करे मुझे फला इसाले साफ कर देगा। किसी को फुर्सत नहीं, किसी को फुर्सत नहीं। हर शख्स अपनी आखिरत को, अपनी आखिरत को खुद तैयार करे, आखिरत के राहत और सुकून का सामान खुद तैयार करे, अपनी जिंदगी को आबाद करे, अपने रब को राजी करे। और कामयाबी वो नहीं है जिसको दुनिया कामयाबी कहती है, कामयाबी वो है जिसको अल्लाह ने कामयाबी फरमाया। इसलिए किसी को तकलीफ में देखकर परेशान मत हो, ये मत होना कि ये नाकाम इंसान है, और किसी को खुशहाली में देखकर ये मत समझना ये कामयाब इंसान है। नहीं, कामयाबी और नाकामी का मदार अल्लाह ताला की रिजा और अदम रिजा पर, अल्लाह की रिजा पर और अदम रिजा पर कामयाबी और नाकामी का मदार। भूलना मत इस सबक को दोस्तों, हमेशा इस बात को याद रखें, अगर अल्लाह राजी, चाहे जितनी तकलीफ में हो, चाहे जितनी परेशानी में हो, आंख बंद हुई और अल्लाह पाक रहमतों के खजाने खोल देंगे, अल्लाह जन्नत की खिड़कियां खोल देंगे और कब्र के गड्ढे को अल्लाह ताला जन्नत के बागों में से बाग बना देंगे। यहाँ की खुशहाली भी आर्जी और यहाँ की तंगदस्ती भी आर्जी, यहाँ की बदहाली भी आर्जी, यहाँ की खुशी भी आर्जी, यहाँ का गम भी आर्जी। यहाँ की किसी चीज में बका नहीं, यहाँ हर चीज फना के दाग से दागदार, हर चीज फना के दाग से दागदार। छोटे छोटे मासूम बच्चे दुनिया में आते हैं, देखते ही जवानी को पहुंच जाते हैं और जवानी से बुढ़ापे की तरफ बढ़ जाते हैं और अपनी उम्र कभी पूरी करके दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, दुनिया से रुखसत हो जाते। लज्जतुद्दारी दहरन, घर की लज्जत एक जमाने। बेहतरीन आपने इंजीनियर को हायर किया और कहा कि ऐसा बनाओ कि आस पास में इलाके के अंदर कोई घर ना हो, चाहे तो एक विजिट करके देख। वो शानदार नक्शा तैयार करता है और बेहतरीन बंगला बना के हवाले करता है।
ابھی 1 مہینہ 2 مہینہ نہیں گزرتے، ہمارے گھر کے سامنے کوئی بنگلہ بناتا ہے اور اس کے بنتے کے ساتھ ہی، اس کو بنی ہوتے کے ساتھ ہی ہمیں اپنا بنگلہ بیکار لگنے لگتا ہے، اپنے گھر بیکار لگنے لگتا ہے۔ لذت الدار دہرن، لذت الطعام ساعتن، بہترین کھانے کی لذت 1 سیکنڈ، 1 لمحہ، حلق سے نیچے اترا، کیا کھٹا کیا میٹھا سب برابر۔ لذت الصوب یومن، کتنا بہترین لباس پہنو، کلف والا، کانجی والا، آئرن والا، جی صبح کو پہن کے دوپہر تک ٹوٹ پھوٹ کے برابر ہو جاتا ہے، اور شام کو تو میلا کچیلا ہو جاتا ہے۔ تو ایک دن اچھے سے اچھے کپڑے کی لذت 1 دن، یہ ساری چیزیں عارضی ہیں، سب چیزیں محدود ہیں، ہر درجے محدود ہیں۔ اس کے مقابلے میں اللہ کی یاد، اللہ کی محبت، طاعت و عبادت، اس کی لذت دائمی ہے، دنیا میں بھی اللہ عطا فرماتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی وہ لذت اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم فانی چیزوں پر باقی لذتوں کو ترجیح دیں۔ میرے استاد، میرے شیخ اول حضرت مولانا محمد سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے تھے، میں نے ان سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ حضرت، جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے اعداء ہیں، اللہ کے مخالف ہیں اور دین کے دشمن ہیں، وہ تو بڑے بڑے بنگلوں میں رہ رہے ہیں، کاروں اور بہاروں میں رہ رہے ہیں، اور جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ تنگ دستی کا شکار ہیں، وہ جھوپڑوں میں رہ رہے ہیں، وہ تنگ دستی میں رہ رہے ہیں، تو آخر یہ فرق کیوں؟ تو حضرت نے سوال کیا مجھ سے، میں نیا فارغ ہو کر گیا تھا حضرت کے پاس، تو حضرت نے سوال کیا، آپ کبھی ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں؟ کہ حضرت نہیں بیٹھا ہوں، کہ اللہ آپ کو بٹھائیں گے۔ پھر فرمایا کہ جب ہوائی جہاز میں کوئی بندہ بیٹھتا ہے اور زمین سے تھوڑی سی مسافت طے کرتا ہے، زمین سے اوپر کو چڑھتا ہے، چند کلومیٹر اوپر جاتا ہے، تو نیچے کی باقیمت چیزیں، بڑی بڑی قیمتی چیزیں، وہ چھوٹی نظر آنے لگتی ہے، چھوٹی نظر آنے لگتی ہے، بے قیمت۔ بڑی بڑی بلڈنگیں جو کروڑ روپے کی بنتی ہیں، وہ سگریٹ کے پیکٹ، سگریٹ کی ڈبی کی طرح کھڑی ہوئی نظر آتی ہے، ماچس کی ڈبی کی طرح کھڑی نظر آتی ہے۔ بڑی بڑی شاہراہیں یہ کالے ڈورے کی طرح لگتی ہیں، بڑے بڑے زمین کے ٹکڑے، اراضی، بڑے بڑے قیمتی زمین کے ٹکڑے، جی وہ بیڈ شیٹ جیسے معلوم ہوتے ہیں، پلنگ کی چادر جیسے معلوم ہوتے ہیں۔ تو ابھی تو زمین سے چند کلومیٹر کی مسافت طے کی ہے، تھوڑا سا بلند ہوئے ہیں، اور نیچے کی باقی میں چیزیں بے قیمت نظر آنے لگتی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، اللہ کے نزدیک دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، اس کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا مزاج یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا میں جو کچھ ہے، اس کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، تو جو اللہ والے ہیں، اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں، اللہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کا ذوق بھی یہی بن جاتا ہے، ان کا ذوق بھی یہی بن جاتا ہے کہ دنیا کی قیمتی چیزیں بے قیمت نظر آتی ہیں، ان کی نظروں میں دنیا کی قیمتی چیزیں بے قیمت نظر آتی ہیں۔ حضرت شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص پہنچے، بمبئی کے بہت بڑے تاجر، ہدیہ لے کر عود کا ایک شیشی تھی، اور کہا حضرت یہ 10,000 روپے تولہ ہے، ایسا کچھ بتایا۔ اچھا ماشاء اللہ، آپ میرے لیے ہدیہ لائے؟ کہ جی حضرت آپ کے لیے ہدیہ۔ اچھا ماشاء اللہ، بہت خوب لگایا، اور لگانے کے بعد قریب کو رکھ لے، پیارے لے تم رکھ لو۔ وہ تو آدمی اوپر نیچے ہو گیا کہ حضرت نے تو آسانی کے ساتھ ان کو دے دیا۔ اصل میں ان کو یہ سبق دینا تھا کہ ہوگا قیمتی آپ کے نزدیک، ہمارے نزدیک کوئی قیمت نہیں۔ ہم ان چیزوں میں اپنی توجہ کو پھنسا کے ہی نہیں رکھتے، قیمتیں معلوم کر کے نہیں رکھتے، ان قیمتی چیزوں کی تو ہماری توجہ نہیں جاتی، ہم تو سب سے ان قیمتی چیزوں کا جو خالق و مالک ہے اس کی طرف متوجہ رہتے۔ جو مومن کا مزاج یہ بنتا ہے، اللہ کی رضا کو 1 نمبر دیتا ہے، اور ثانی اور سیکنڈ درجہ پھر دوسری چیزوں کو دیتا ہے، تو پھر ایسے ہی واقعات وجود میں آتے۔ نظر اللہ کی ذات پر، نظر اللہ کی ذات پر، خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو، صحت ہو یا بیماری ہو، اپنوں میں ہو یا پرایوں میں ہو، تکلیف میں ہو یا راحت میں ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، ہر حال میں اللہ کا شکر، ہر حال میں اللہ کی طرف نظر۔ میرے اللہ حاکم بھی اور حکیم بھی ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ دیکھ رہے، وہ دیکھ رہے۔ اللہ کے ایک بندے کے پاس کوئی شخص پہنچا،
اور کہا حضرت آپ بڑی تکلیف میں ہیں، کہا آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ نہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا حال اللہ کے سامنے ہے۔ وہ کچھ دینا چاہتا تھا، حضرت میں دیکھ رہا ہوں آپ کو بڑی تکلیف ہے، میں آپ کی تکلیف کو حل کرنا چاہتا ہوں۔ تو سنو ایک بات کا جواب دو، میرا اور آپ کا ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ کے نظر میں کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اللہ حاضر و ناظر ہے۔ اللہ میرے حال کو جان رہے ہیں کہ نہیں، دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، یہ تو میرا یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، تو پھر مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ ان کا ایک حال تھا۔ حالانکہ ایسے موقع پر اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو وہ بھی اللہ ہی نے تو اس کے دل میں یہ بات ڈالی ہے، تبھی تو وہ پہنچ رہا ہے، تو یہ بھی اللہ ہی کا۔ لیکن ایک حال یہ بھی ہوتا ہے بندوں کا، جی اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، جب اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میرا کوئی غم نہیں ہے، اس لیے کہ میں اللہ کی نظر ہوں۔ اور یہ حال اور یہ غم جو مجھ پہ طاری ہوا ہے، یہ کسی اور چیز کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو جب اللہ کی دی ہوئی چیز ہے تو تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ تو اس بندے کی کیفیت یہ بنتی ہے، تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ اللہ اکبر کر، اللہ یہ کیفیت ہمیں کب دے گئی؟ جب ہم نعمتوں میں بھی اللہ کے شکر ادا کرنے والے بنے اور تکلیفوں میں بھی اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنے والے بنے، اللہ کی کیفیت ہمیں عطا فرماتی ہے۔ میرے بھائیوں، کامیابی وہ نہیں ہے جس کو ہماری آنکھیں دیکھیں، کامیابی وہ نہیں ہے۔ حقیقی کامیابی تو یہ ہے کہ بندے کا دل اللہ کی طرف متوجہ رہے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے اس سے پہلے ایک لطیفہ آپ کو سنایا ہوگا۔ آج کل کی دنیا کی جو حالات ہیں وہ اس سے اچھی طرح سے سمجھ میں آتے ہیں، اور بندے کے لیے یہ لطیفہ ایک بات کو سمجھنے کی بہت کچھ کافی ہے۔ ایک بادشاہ بیمار ہوا، شدید بیمار ہوا، سارے کے سارے ڈاکٹر حکیم عاجز آ گئے علاج کر کر کے، ساری دوائیں فیل۔ ایک حکیم صاحب نے عجیب و غریب علاج تجویز کیا، اور وہ علاج یہ کہ ان کو کسی خوشحال آدمی کا کرتا پہنا دو، یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ خوشحال آدمی کا کرتا پہنا دو، یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ کی شان ڈھونڈنے نکلے۔ اب بادشاہ کے بعد مملکت میں خوشحال کون ہو سکتا ہے؟ بادشاہ کا نائب۔ چنانچہ اس کے پاس پہنچے، ان کا بادشاہ سلامت، آپ کو پتا ہے نا بادشاہ سلامت ایسے بیمار ہیں اور اس طرح سے علاج چلنے کا، ہاں مجھے پتا ہے، ان کا جو کچھ علاج ہو رہا ہے اس پہ بھی میری گہری نظر ہے۔ حکیم صاحب نے جو ابھی لاسٹ ٹائم آئے تھے انہوں نے ایک عجیب و غریب علاج بتایا ہے، اور وہ علاج آپ کے قبضے قدرت میں ہے، آپ کے پاس وہ موجود ہے، اس لیے ہم آئے، کبھی جلدی بتاؤ وہ کیا؟ کہ حکیم صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کو کسی خوشحال آدمی کا کرتا پہنا دو، تو مملکت میں آپ سے بڑھ کر تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا بادشاہ کے بعد، آپ سب سے زیادہ خوشحال آدمی ہے۔ کہ دیکھو ایک بات سنو، بادشاہ کے اوپر اور ان کی صحت کے خاطر ایک کرتا نہیں 1000 کرتے قربان۔ لیکن اگر حکیم نے شرط یہ لگائی ہے کہ خوشحال آدمی کا کرتا پہنانا، تو میں سچ کہتا ہوں آپ سے، میں اپنے بیٹے سے بہت پریشان ہوں، میں خوشحال نہیں ہوں۔ اگر خوشحالی کی قید لگائی ہے تو میں خوشحال نہیں ہوں، کسی اور کو دے۔ اور یہ ٹیم آگے گئی، پھر کسی اور کے پاس پہنچی، اور وہاں جا کر ان سے کہا کہ بادشاہ سلامت بیمار ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم دعا کر رہے ہیں، کیا بس ایک علاج ہے اور وہ علاج آپ کے پاس موجود ہے، ہم اس لیے آپ کے پاس آئے۔ حکیم صاحب نے ایک ترتیب بتائی ہے کہ وہ کیا؟ کہا خوشحال آدمی کا کرتا پہنا دو تو ٹھیک ہو جائیں گے، ہمیں لگتا ہے کہ اس مملکت میں آپ سے زیادہ خوشحال کوئی نہیں ہے۔ کہ دیکھو بادشاہ کے لیے ایک کرتا نہیں 1000 کرتے قربان۔ لیکن اگر شرط یہ لگائی ہے کہ خوشحال آدمی کا کرتا لانا، تو میں اپنی بیوی سے بہت پریشان ہوں، خوشحال میں نہیں۔ یہ جو فائنڈر ٹیم تھی تلاش کرنے والی، اس میں ایک دیہاتی آدمی تھا اور بڑا سمجھدار تھا۔ اس نے کہا یہ دور کے ڈھول سہانے نظر آتے ہیں، چھوڑو ان کو، تم چلو میرے ساتھ دیہات میں، وہاں بڑے خوشحال لوگ ہوتے ہیں۔ چنانچہ پوری ٹیم کو لے کر اپنی دیہات کی طرف لے گیا، اور دیہات میں جیسے داخل ہوا، داخل ہوتے کے ساتھ ہی گاؤں میں جیسے اندر کو موڑا، ایک بڑا سا تالاب تھا، تالاب کے کنارے ایک شخص بیٹھا ہوا بڑے مزے کے ساتھ پانی اوپر ڈال رہا تھا اپنا، اور کچھ گانا گا رہا۔ تو اس نے اپنی پوری ساتھیوں کو، پوری جماعت کو کہا دیکھو اس سے بڑا کوئی خوشحال آدمی نظر آ سکتا ہے؟
دیکھو کتنے مزے کے ساتھ بیٹھا ہو. چلو آؤ اس کے پاس اس سے بات کرتے ہیں کہ چودھری صاحب تالاب میں سے پیر نکالو اور جھوپڑا بیل سب بیچ دو, اب تو تمہارے وارے نیارے ہونے والے ہیں. کبھی کیا بات ہے کہ آپ کو اتنا تو پتا ہے نا کہ بادشاہ صاحب بیمار ہے. ابھی ہم روزانہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں, بہت فکر میں ہیں, ان کے حالات کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں کہ ان کے حالات معلوم ہیں, بتائیے تو کیا خبر ہے. کہ بہت سخت بیمار ہیں اور ایک حکیم صاحب نے ایسا علاج بتایا ہے جو آپ ہی کے پاس ہو سکتا ہے اور کسی کے پاس نہیں. کہ وہ کیا, جلدی بتائیں. کہ حکیم صاحب نے یہ علاج بتایا ہے کہ کسی خوشحال آدمی کا کرتا ان کو پہنا دو تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو بس آپ ایک کرتا دے دو, پھر تو تمہارے دن اور رات سب تبدیل ہو جائے. اتنا کچھ مال ملنے والا ہے آپ. کہ دیکھو میری بات سنو, میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آسمان کی چھت کے نیچے مجھ سے بڑا خوشحال کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ پاک نے مجھے ایسا خوشحال بنایا, لیکن پریشانی یہ ہے کہ میرے پاس کرتا نہیں ہے. پریشانی یہ ہے کہ میرے پاس کرتا نہیں ہے. خوش تو میں بہت ہوں, میرے پاس کرتا نہیں ہے. تو بظاہر مومن اسباب سے عاری نظر آتا ہے, لیکن اس کا دل اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے, اپنے رب کے فیصلے پہ راضی رہتا, اپنے رب کے فیصلے پہ راضی رہتا, اور اس فیصلے پہ راضی رہنا اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کر دیتا. ہم نے ڈھیر کو سب کچھ سمجھا ہے, ہم نے ڈھگلے کو, ہم نے ڈھیر کو, ہم نے انبار کو سب کچھ سمجھا ہے. نہیں دوستو, یہ سب کچھ نہیں ہے. اصل اللہ کی رضا, نظر اللہ کی رضا پر. حالات چاہے ایسے ہوں چاہے ایسے ہوں, ہر حال میں اللہ پہ نظر ہو. میرے پیارے اللہ, میں آپ کا بندہ, آپ میرے رب, آپ کے ہر فیصلے پہ راضی ہوں, لیکن پیارے اللہ میں کمزور ہوں, میں کمزور ہوں, ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہوں, آزمائے جانے کے قابل نہیں ہوں. میرے پیارے اللہ ترس کھا لیجئے, مہربانی فرما دیجیے. جب جب تکلیف آئے برداشت کریں, برداشت کریں, اللہ سے صبر مانگے, اللہ سے صبر مانگے. اور جب برداشت سے باہر ہو رہا ہو تو اللہ سے کہہ دیں میرے پیارے اللہ آپ ہی نے تو فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اتنا نہیں آزماتے کہ اس کو سہار نہ سکے. میرے پیارے اللہ اب تو کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے, اللہ ترس کھا لیجیے, اللہ ترس کھا لیجیے. پھر ہم اللہ سے اس طرح سے کہیں اللہ ترس کھا لیجیے. اس لیے میرے بھائیوں, یہ جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے مکرم, سب سے معزز شخص وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو, اللہ سے خوف کھانے والا ہو. اس سبق کو ہم اپنی طبیعت کے اندر اس کو جاگزی کر لیں, اپنے دل کے اندر اس کو چھاپ لیں کہ اللہ کے ہر فیصلے پہ ہم راضی رہنے والے بنے, تقوی اختیار کرنے والے بنے, آگے بڑھنے والے بنے. دنیا کے نقشوں میں جو کچھ سجا ہوا ہے اس کو دھوکہ سمجھے دوستو, اس کو دھوکہ ہے, یہ نگاہوں کا دھوکہ ہے, نگاہوں کا دھوکہ ہے. یہ سود, یہ لون, یہ دنیا کی فکس ڈپوزٹ, یہ ساری کی ساری چیزیں یہ سب دھوکہ ہیں. اللہ پاک ہمیں ان دھوکوں سے نکالے, اللہ ان دھوکوں سے نکالے. اللہ کی ذات پہ نظر رکھے, اللہ کی ذات پہ نظر رکھے. خدائی قسم اللہ نے جس کو نفع کا ہے, بظاہر ہمیں وہ نقصان چاہے نظر آ رہا ہو لیکن وہ نقصان نہیں ہے, وہ نفع ہے. اس لیے کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں, جو کچھ لوگ دکھا رہے ہیں وہ دھوکہ ہو سکتا ہے, جو کچھ لوگ بتا رہے ہیں وہ جھوٹ ہو سکتا ہے. اللہ نے جو فرمایا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا. یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے, یہ یقین ہمارا ہونا چاہیے. پھر دیکھیے اللہ پاک کیسے کشادگی عطا فرماتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دھوکے کی دنیا سے ہمیں نکالے, اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ کامیاب زندگی عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ بندگی والی زندگی عطا فرمائے, شرمندگی سے ہماری حفاظت فرمائے, ہمارے بچوں کو مطیع فرما بردار بنائے, سوچے ہوئے نیک ارادوں کو اللہ پورا فرمائے. اور اللہ سے ہم ہمیشہ یہی دعا کریں میرے پیارے اللہ ہم ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں, آزمائے جانے کے قابل نہیں ہیں. میرے پیارے اللہ آپ نعمتیں دیجئے اور نعمتوں پہ شکر کی توفیق دیجئے, اس راستے سے اپنا قرب خاص عطا فرمائیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت سارے لوگ اس مجلس میں اس نیت کے ساتھ آتے ہیں کہ وہ توبہ طائب ہو کر اللہ کے مقرب بندے بن کے زندگی گزارے, اور اپنے نفس سے وہ تھک چکے ہوتے ہیں, گناہوں بھری زندگی سے وہ تھک چکے ہوتے ہیں, توبہ طائب ہو کر اللہ کے مقرب اور محبوب بندہ بن کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں. یہ آج توبہ کی کلمات پڑھاتا ہے, میرے پیچھے پیچھے پڑھتے چلیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر ہے، یہ کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے۔ ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی اور ایک پیچھے کلمے کی صبح شام پڑھے اہتمام کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، نمازوں کو وقت پر پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، اہتمام کے ساتھ پڑھیں، آگے پیچھے کی سنتوں کا خیال رکھیں، ان کا اہتمام کریں اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں، نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک لا الہ الا اللہ الکریم حلیم الکریم سبحان رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك إلا قضيتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اللہ، غفلت بھری زندگی گزر رہی ہے کہ اللہ زندگی کا جو حصہ گزر گیا اللہ غفلتوں میں گزر گیا، اب نہیں پتا زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی اور کس حال میں ہوگی۔ کہ اللہ غفلت کی چادر کو اتار دیجئے، کہ اللہ حضوری والی کیفیت عطا فرما دیجئے، استحضار والی کیفیت عطا فرما دیجئے، کہ اللہ اطاعت و عبادت کی توفیق عطا فرما دیجئے، قابلیت و قبولیت عطا فرما دیجئے، مقبولیت و محبوبیت عطا فرما دیجئے، مطرودیت و مردودیت سے حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ جی، آپ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائے۔ میرے پیارے اللہ، مائیں بہنیں پردے میں بیٹھ کر ان دعاؤں پر آمین کہہ رہی ہیں کہ اللہ، ہر ماں اپنے بچے بچیوں سے پریشان ہے، ہر باپ اپنی جگر گوشوں سے پریشان ہے کہ اللہ، جس وقت یہ بچے دنیا میں آئے تھے، پیدا ہوئے تھے، باپ نے بھی خوشی منائی تھی، ماں نے بھی خوشی منائی تھی، ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، بچہ دنیا میں آیا، سجدہ شکر ادا کیا۔ پیارے اللہ، آپ کے سامنے کہ اللہ نہ جانے کیسے کیسے صدقات پیش کیے، کہ اللہ شکر ادا کیا۔ میرے پیارے اللہ، جب بچے بڑے ہوئے اور بری سنگت اختیار کی، بری صحبت اختیار کی، یہ پھول جیسے بچے پیارے اللہ یہ کانٹے بن گئے،
جو ماں باپ کے دل و دماغ میں آج چبھ رہے ہیں. ماں کو سوتے وقت بیٹی یاد آ جاتی ہے تو نیند آنکھوں سے غائب ہو جاتی ہے. کھاتے وقت اگر ہاتھ میں لقمہ ہو, کھاتے وقت یاد آ جاتی ہے تو لقمہ ہاتھ سے گر جاتا ہے. میرے پیارے اللہ, وہ بیٹی جو گھر کی عزت کی نشانی تھی, جو عزت و آبرو کی نشانی تھی, آج وہ بیٹی کانٹا بن کر ماں باپ کے دل و دماغ میں چبھ رہی ہے. اس لیے کہ نہ جانے کیسے کیسے لوگوں سے رابطے ہو چکے ہیں اور نہ جانے کس کس کے ساتھ افیئر چل رہا ہے. میرے پیارے اللہ, اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے اللہ, اولاد کے دکھوں سے ماں باپ کو بچا لیجیے اللہ. کتنی خبریں ایسی سننے میں آتی ہیں کہ ماں روزانہ اپنی بیٹی کا, جوان بیٹی کا پہرا دیتی ہے. بیٹی رات کو سوتی ہے اور ماں جاگ کے پہرا دیتی ہے. ایک روز ماں سو جاتی ہے یا کوئی دوائی کھلا کے اس کو سلا دیا جاتا ہے. ماں اٹھ کر دیکھتی ہے بیٹی کا بستر خالی ہے. وہ گھبرا کر تکیہ اٹھا کے دیکھتی ہے, نیچے سے ایک لمبا سا کاغذ نکلتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے, مجھے ڈھونڈنا مت ورنہ تمہاری عمر ضائع ہو جائے گی. میں نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے, میں نے کسی کے ساتھ پھیرنے کا فیصلہ کر لیا ہے, اب مجھے تلاش مت کرنا, میں تمہیں نہیں ملوں گی. پیارے اللہ, اس پرچے کو پڑھنے کے بعد ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. میرے پیارے اللہ, جس بیٹی کو آپ نے مومن ماں کی کوکھ سے جنم دیا, اس کی چھاتی سے دودھ پلایا, کلمہ پڑھا کے اس کو بڑا کیا, اور پیارے اللہ وہ کفر کے کلمہ پڑھنے پہ تیار ہو گئی ہے. میرے پیارے اللہ, ماں باپ پہ کیسی گزرتی ہوگی. ماں باپ سوچتے ہوں گے کاش کی زمین پھٹ جاتی اور ہم اس کے اندر سما جاتے. میرے پیارے اللہ, اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے اللہ, اولاد کے اقتدار سے بچا لیجیے, اولاد کی نافرمانیوں سے بچا لیجیے, انٹرنیٹ کے فتنوں سے بچا لیجیے. یا اللہ, ماں باپ رات کو سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور بچے جاگ رہے ہوتے ہیں اور وہ کسی کے ساتھ فون پہ حرام کاری میں لگے ہوتے ہیں. میرے پیارے اللہ بچا لیجیے. پیارے اللہ بچا لیجیے ہماری اولاد کو. اللہ ہماری نسلوں کو بچا لیجیے اللہ, ہماری نسلوں کی نسلوں کو بچا لیجیے اللہ. ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دیجیے, جہنم کے نمونہ بننے سے بچا لیجیے اللہ. تقویٰ دے دیجیے, پاکیزگی دے دیجیے, معرفت دے دیجیے, قرب دے دیجیے, اپنا قرب, اپنی محبت دے دیجیے, اپنی معرفت دے دیجیے. میرے پیارے اللہ, اپنی ذات کا لازوال تعلق دے دیجیے. میرے پیارے اللہ, آج یہ نوجوان بچے اور بچیاں جن کا خون گرم ہے, میرے پیارے اللہ آج آپ سے معافی چاہتے ہیں اللہ. آج تک جو کچھ ہوا اللہ اس کو معاف کر دیجیے. آج کے بعد اور اب کے بعد ہم پاکیزہ زندگی گزاریں گے کہ اللہ آپ ہمیں توفیق دے دیجیے اللہ, توفیق دے دیجیے. آپ کے راستے پر, آپ کی مرضیات پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے اللہ. نمازوں کو وقت پر پڑھنا آسان فرما دیجیے. راتوں کو اٹھ کر آپ کے سامنے بھیک مانگنا اور ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگنے کی لذت دے دیجیے. یا اللہ, گرم گرم آنسو اور سرسبز آہیں کھینچنے کی توفیق دے دیجیے. کہ اللہ, ساری دنیا سو رہی ہو اور آپ کی محبت میں رو رہے ہوں, کہ اللہ رونے کی لذت عطا فرما دیجیے. رب کریم, نظریں اٹھا کے چلنے کی لذت تو بہت لی, اب نظریں جھکا کے چلنے کی لذت بھی عطا فرما. رب کریم, سونے کی لذت تو بہت لی, اب آپ کی محبت میں جاگنے کی لذت بھی عطا فرما. رب کریم, مہربانی کا معاملہ فرما, عافیت کا معاملہ فرما. پیارے اللہ, کھانے کی لذت تو بہت لی, اب آپ کی محبت میں اور آپ کی نسبت پر لوگوں کو کھلانے کی لذت بھی عطا فرما. میرے پیارے اللہ, ہمیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے اور ان کی امیدوں سے بڑھ کر بنا دیجیے. کہ اللہ متقی بنا دیجیے, کہ اللہ پاکیزہ زندگی گزارنے والا بنا دیجیے. کہ اللہ ہمیں عفیف بنا دیجیے. کہ اللہ بچیوں کو عفیفہ بنا دیجیے, بچیوں کو رابعہ بصریہ بنا دیجیے. میرے پیارے اللہ, ہمارے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیجیے. میرے پیارے اللہ, شہر کی حفاظت فرما, شہر میں رہنے والے اہل ایمان کی حفاظت فرما, انسانوں کی حفاظت فرما. کہ اللہ, دنیا کے لوگوں کے اندر کہ اللہ تقوی عطا فرما, خوف خدا عطا فرما, شوق آخرت عطا فرما. میرے پیارے اللہ, محبتوں کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا. میرے پیارے اللہ, ایک دوسرے کے ساتھ انسانیت بھرا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ظلم و زیادتی سے حفاظت فرما. اللہ, ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے, ہماری ذات سے کسی کو نفع تو ہو لیکن نقصان ہرگز نہ پہنچے. کہ اللہ ہماری ذات کو ایسا بنا دیجیے اللہ, جو مانگا عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گئے عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.